کیا سپر پاور طاقت جنگی ہتھیاروں سے بنتی ہے یا اس خاموش نظام سے جو فیصلوں کو زمین پر حقیقت میں بدل دیتا ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ ریاستیں اکثر اپنی منصوبوں، ویژن اور نعروں پر توجہ دیتی ہے، مگر اصل فرق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ریاستی مشینری روزانہ کے فیصلوں کو بغیر رکاوٹ آگے بڑھاتی ہے۔ بیوروکریٹک صلاحیت وہ جگہ ہے جہاں ادارہ اور حقیقت کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ ہوتا ہے، اور یہی فاصلہ وقت کے ساتھ عالمی نظام کی سمت طے کرتا ہے۔ ریاستی فیصلے حقیقت میں کیسے بدلتے ہیں؟ ہر ریاست پالیسی بناتی ہے، منصوبے تیار کرتی ہے اور مستقبل کے لیے سمت کا تعین کرتی ہے، مگر اصل فرق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ان فیصلوں کو عملی شکل دی جاتی ہے۔ جب بیوروکریسی واضح قواعد، تربیت یافتہ عملے اور مستقل طریقہ کار کے تحت کام کرتی ہے تو پالیسی صرف کاغذی اعلان نہیں رہتی بلکہ ایک مسلسل عمل میں بدل جاتی ہے۔ ایسے نظام میں فیصلے افراد کی ذاتی ترجیحات یا وقتی دباؤ سے متاثر ہونے کے بجائے ادارہ جاتی اصولوں کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، جس سے ریاستی رفتار برقرار رہتی ہے اور ہر سطح پر کام ایک متعین سمت میں جاری رہتا ہے۔ اس کے برعکس جب ادارے شخصیات کے گرد گھومنے لگے تو ہر نئی تعیناتی یا سیاسی تبدیلی کے ساتھ ترجیحات بدل جاتی ہے، فائلیں دوبارہ جانچ کے مرحلے میں چلی جاتی ہیں اور فیصلہ سازی کا عمل غیر ضروری تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ تاخیر نظام کی عادت بن جاتا ہے، جس سے منصوبوں کی تکمیل کا وقت بڑھتا ہے اور وسائل غیر مؤثر انداز میں استعمال ہونے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہی سست روی معیشت میں غیر یقینی پیدا کرتی ہے، سیکیورٹی فیصلوں کو رد عمل تک محدود کر دیتی ہے اور خارجہ پالیسی میں تسلسل ختم ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً ریاست اپنی ہی بنائی ہوئی حکمت عملی کی فوائد حاصل کرنے سے پہلے عالمی مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ رفتار کھونے والی ریاستیں اکثر مواقع کو پہچاننے سے پہلے ہی انہیں کھو دیتی ہے۔ کیا مستقل مزاجی طاقت کی اصل بنیاد بنتی ہے؟ طاقت اکثر اچانک کی گئی بڑے فیصلوں سے نہیں بلکہ روزانہ کی جانے والے مسلسل چھوٹے فیصلوں کے جمع ہونے سے بنتی ہے۔ جب بیوروکریسی مضبوط، پیشہ ورانہ اور قواعد کے مطابق کام کرنے والی ہو تو پالیسی کسی ایک حکومت یا شخصیت کی ملکیت نہیں رہتی بلکہ ریاستی تسلسل کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس صورت میں سیاسی تبدیلیاں نظام کی سمت کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کرتی بلکہ صرف رفتار یا ترجیحات میں معمولی رد و بدل لاتی ہے، جبکہ بنیادی منصوبے اپنی طے شدہ راہ پر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہر نئی قیادت کے ساتھ پالیسی کی سمت بدلنے لگے تو ادارے طویل مدتی منصوبوں پر خطرہ محسوس کرنے لگتے ہیں، فیصلے مؤخر کیے جاتے ہیں اور عمل درآمد احتیاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ سرمایہ کار ایسے ماحول میں مستقبل کا اندازہ نہیں لگا پاتے، جس سے معاشی سرگرمی سست پڑ جاتی ہے اور ریاستی ادارے نئے اقدامات کے بجائے موجودہ نظام کو بچانے پر توجہ دینے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ عدم تسلسل اعتماد کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ ریاست قابل پیشگوئی نہیں رہتی۔ دہائیوں کے دوران غیر یقینی کسی بھی ملک کو عالمی طاقت بننے کے راستے سے ہٹا کر صرف علاقائی اثر تک محدود کر دیتی ہے، جبکہ وہ ریاستی جن کے پاس ادارے مستقل مزاجی برقرار رکھتے ہیں خاموشی سے عالمی نظام میں اپنی جگہ مضبوط کرتی چلی جاتی ہے۔ ریاستی معلومات پر کنٹرول کیوں فیصلہ کن ہوتا ہے؟ بیوروکریٹک صلاحیت صرف احکامات جاری کرنے یا فائلیں ایک دفتر سے دوسری دفتر منتقل کرنے کا کام نہیں بلکہ ریاست کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے معلومات کو جمع کیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے اور پھر اسے فیصلہ سازی کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ جب ریاستی ادارے منظم طریقے سے درست اور بروقت ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو پالیسی اندازوں یا قیاس آرائیوں کے بجائے زمینی حقیقت کے مطابق تشکیل پاتی ہے، جس سے وسائل کا استعمال زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے اور فیصلوں کے نتائج نسبتاً قابل پیشگوئی رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر معلومات بکھری ہوئی ہو، اداروں کے درمیان رابطہ کمزور ہو یا ڈیٹا پر اعتماد نہ کیا جا سکے تو پالیسی آہستہ آہستہ غلط مفروضوں پر کڑی ہونے لگتی ہے۔ ابتدا میں یہ فرق نمایاں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ نظام بظاہر چلتا رہتا ہے، مگر وقت کے ساتھ غلط سمت میں سرمایہ کاری بڑھنے لگتی ہے، ترجیحات حقیقت سے دور ہو جاتی ہے اور ریاست مسائل کو وقت سے پہلے پہچاننے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ نتیجتاً بحران اچانک سامنے آتے ہیں اور حکومت کو مسلسل رد عمل دینا پڑتا ہے، جس سے طویل مدتی منصوبہ بندی متاثر ہوتی ہے۔ دہائیوں میں یہی فرق فیصلہ کن بن جاتا ہے کیونکہ وہ ریاستیں جو معلومات کو سمجھ کر فیصلے کرتی ہے، حالات کو شکل دیتی ہے، جبکہ کمزور معلوماتی نظام رکھنے والی ریاستیں صرف بدلتے حالات کے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ کیا قانون کی یکساں عملداری طاقت کو مستحکم کرتی ہے؟ بیوروکریسی کا اصل امتحان اس وقت سامنے آتا ہے جب قانون کو بغیر کسی امتیاز، دباؤ یا ذاتی مداخلت کے نافذ کرنا ہو، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں ریاست کی سنجیدگی اور نظام کی مضبوطی واضح ہوتی ہے۔ جب ریاستی اہلکار قواعد کو ایک جیسے معیار کے تحت مسلسل لاگو کرتے ہیں تو شہریوں اور کاروباری اداروں دونوں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ فیصلے پیشگوئی کے قابل ہوں گے اور مستقبل اچانک تبدیلیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ اس اعتماد کی بنیاد پر لوگ طویل مدتی منصوبے بناتے ہیں، سرمایہ کاری بڑھتی ہے اور معاشی سرگرمی منظم دائرے میں رہتی ہے۔ لیکن اگر قانون کی عملداری شخصی تعلقات، سیاسی دباؤ یا وقتی مفادات سے متاثر ہونے لگے تو نظام آہستہ آہستہ غیر متوقع بن جاتا ہے۔ لوگ رسمی نظام پر انحصار کم کر دیتے ہیں اور متبادل یا غیر رسمی راستے تلاش کرنے لگتے ہیں تاکہ غیر یقینی
تبدیلی سے بچ سکے۔ اس عمل سے ریاستی اختیار کم دکھائی دیتا ہے اور حکومت کو نظم برقرار رکھنے کے لیے زیادہ طاقت، نگرانی اور وسائل استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ رجحان ریاست کے لیے مہنگا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قانون کی خودکار عملداری ختم ہو جاتی ہے اور نظم قائم رکھنے کی لاگت مسلسل بڑھتی رہتی ہے، جس سے ترقی کے لیے دستیاب وسائل سکڑنے لگتے ہیں۔ پالیسی کی رفتار اور ریاستی رفتار میں فرق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اکثر ریاستی بڑے اعتماد کے ساتھ اصلاحات، نئے منصوبوں اور پالیسی تبدیلیوں کا اعلان کرتی ہے، مگر عملی نتائج توقع کے مطابق رفتار سے سامنے نہیں آتے۔ اس فرق کی بنیادی وجہ بیوروکریٹک صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ اعلان کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، جبکہ اسے نظام کے ہر درجے تک پہنچا کر نافذ کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اگر اداروں میں فیصلہ سازی کے اختیارات واضح نہ ہو، ذمہ داریاں ایک دوسرے پر منتقل ہوتی رہے یا احتساب کا نظام مؤثر انداز میں کام نہ کرے، تو ہر مرحلے پر چھوٹی چھوٹی تاخیر پیدا ہونے لگتی ہے۔ ابتدا میں یہ تاخیر معمولی محسوس ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہ جمع ہو کر پوری نظام کی رفتار کم کر دیتی ہے۔ منصوبے کاغذ پر آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں، مگر زمین پر تبدیلی سست رہتی ہے، جس سے سرمایہ کار مستقبل کے بارے میں محتاط ہو جاتے ہیں اور اتحادی ریاست کی وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ شہریوں کے اندر بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ اعلان اور عمل کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ نتیجتاً ریاست آہستہ آہستہ عالمی مقابلے میں کم قابل اعتماد شراکت دار بن جاتی ہے اور طاقت کا توازن خاموشی سے ان ممالک کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے جہاں ادارہ جاتی نظام رفتار، وضاحت اور مستقل عمل درآمد کے ذریعے اعتماد پیدا کرتا ہے۔ کیا بحرانوں میں اصل طاقت بیوروکریسی ظاہر کرتی ہے؟ امن کے زمانے میں اکثر کمزور نظام بھی بظاہر ٹھیک چلتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ دباؤ کم ہوتا ہے اور مسائل آہستہ رفتار سے سامنے آتے ہیں، مگر اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ریاست کسی بڑے بحران کا سامنا کرتی ہے۔ بحران وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بیوروکریٹک صلاحیت کی حقیقی حالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر اداروں کے درمیان رابطہ مضبوط ہو، عملہ تربیت یافتہ ہو اور اختیارات واضح طور پر تقسیم ہو، تو فیصلے تیزی سے کی اور نافذ کیے جاتے ہیں، جس سے نقصان محدود رہتا ہے اور ریاست حالات پر کنٹرول برقرار رکھتی ہے۔ لیکن جب ذمہ داریوں کی حدیں مبہم ہو اور اداروں کو اپنے کردار کا یقین نہ ہو، تو ہر سطح پر انتظار پیدا ہونے لگتا ہے، فیصلے بار بار اوپر بھیجے جاتے ہیں اور قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس تاخیر کے باعث بحران گہرا ہو جاتا ہے اور عوامی اعتماد متاثر ہونے لگتا ہے۔ اگر ایسے تجربات بار بار دہرایا جائے تو ریاست کی ساکھ آہستہ آہستہ کمزور پڑتی ہے، کیونکہ داخلی اور خارجی دونوں سطحوں پر یہ تاثر بنتا ہے کہ نظام دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ نتیجتاً عالمی سطح پر ایسی ریاست کو غیر مستحکم اور غیر یقینی شراکت دار سمجھا جانے لگتا ہے، جس سے اس کی طویل مدتی حیثیت متاثر ہوتی ہے۔ کیا بیوروکریسی ریاستی یادداشت بن جاتی ہے؟ طاقت صرف موجودہ قیادت کی صلاحیت یا وقتی فیصلوں سے نہیں بنتی، بلکہ اس مسلسل ادارہ جاتی یادداشت سے بنتی ہے جو وقت کے ساتھ ریاست کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے۔ مضبوط بیوروکریسی پچھلے تجربات، کامیاب حکمت عملیوں اور ناکامیوں دونوں کو محفوظ رکھتی ہے، جس سے ہر نئی پالیسی مکمل طور پر نئے سرے سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے حاصل شدہ سیکھنے پر آگے بڑھتی ہے۔ اس عمل سے فیصلوں میں تسلسل پیدا ہوتا ہے اور ریاست کو ہر مسئلے پر دوبارہ آزمائش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر ادارہ جاتی یادداشت کمزور ہو، ریکارڈ محفوظ نہ رہے یا تجربہ افراد کے ساتھ نظام سے باہر چلا جائے، تو ریاست بار بار وہی غلطیاں دہرانے لگتی ہے۔ ہر نئی ٹیم یا قیادت مسائل کو ایسے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے وہ پہلی بار سامنے آئے ہو، جس سے وقت اور مسائل دونوں ضائع ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے اور ادارے ترقی کی بجائے بقا کی سطح پر کام کرنے لگتے ہیں۔ دہائیوں کے دوران یہی فرق ریاستوں کے درمیان واضح فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ کچھ ریاستیں ہر مرحلے پر اپنی صلاحیت بڑھاتی جاتی ہے، جبکہ کچھ مسلسل دوبارہ آغاز کے چکر میں پھنس کر اپنی رفتار کھو دیتی ہے۔ کیا عالمی اثر و رسوخ دراصل انتظامی صلاحیت کا نتیجہ ہوتا ہے؟ بین الاقوامی طاقت کو اکثر سفارتی سرگرمیوں، فوجی موجودگی یا بڑے عالمی بیانات سے جوڑا جاتا ہے، مگر حقیقی اور مستقل اثر و رسوخ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ریاست اپنے وعدوں کو وقت کے ساتھ مسلسل پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ صلاحیت دراصل بیوروکریٹک نظام کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ معاہدے کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے جب انہیں برسوں تک مؤثر انداز میں نافذ رکھنا ایک مضبوط انتظامی ڈھانچے کا تقاضا کرتا ہے۔ جب ریاستی منصوبوں، تجارتی معاہدوں اور بین الاقوامی شراکت داریوں کو قابل اعتماد طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں تو دوسرے ممالک آہستہ آہستہ اس ریاست پر طویل مدتی انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ پالیسی اچانک تبدیل نہیں ہوگی اور وعدے عملی شکل اختیار کریں گے۔ اس کے برعکس اگر نفاذ کمزور ہو، فیصلے بار بار تاخیر کا شکار ہو یا اداروں میں تسلسل نہ ہو، تو بہترین حکمت عملی بھی اعتماد پیدا نہیں کر پاتی۔ ایسے ماحول میں شراکت دار محتاط رہتے ہیں اور تعلقات عارضی نوعیت اختیار کر لیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ریاست عالمی نظام میں مرکزی کردار ادا کرنے کے بجائے ایک ایسے کھلاڑی میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی موجودگی اہم تو ہوتی ہے مگر قابل انحصار نہیں سمجھی جاتی، اور یہی فرق طویل مدت میں عالمی حیثیت کا تعین کرتا ہے۔
اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ سپر پاور بننے کا عمل اکثر بڑی حکمت عملی سے جوڑا جاتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اصل فرق اس خاموش صلاحیت میں پیدا ہوتا ہے جو فیصلوں کو مستقل حقیقت میں بدلتی رہتی ہے۔ بیوروکریٹک صلاحیت ریاست کی رفتار، یادداشت اور اعتبار کو ایک ساتھ جوڑتی ہے، اور یہی عناصر دہائیوں میں عالمی طاقت کی شکل طے کرتے ہیں۔ جہاں یہ نظام مضبوط ہو وہاں طاقت آہستہ مگر مستقل بڑھتی ہے، اور جہاں یہ کمزور ہو وہاں بڑے ادارے بھی وقت کے ساتھ اپنی سمت کھو دیتے ہیں۔